السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے ہوگی۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے، اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان عام طور پہ اللہ کی آیات کا منکر، یعنی اس کا انکار کرنے والا، کبھی وہ عملی طور پہ ہوتا ہے اور کبھی قولی طور پہ ہوتا ہے۔ عملی طور پہ یا قولی طور پہ بہر صورت جب بھی وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا، یعنی آیات پہ عمل نہ کرنے والا جب ہوتا ہے تو اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ بنیادی وجہیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، قریبی لوگوں کا سکون، راحت، ان کے لیے جو آسائشیں فراہم کرنا اور اپنے لیے وقتی آسائشیں فراہم کرنا، کچھ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کی آیات پہ عمل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں انسان دو چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو مال و دولت جمع ہو جائے یا اس کے ارد گرد افراد جمع ہو جائیں۔ یہاں اولاد کا ذکر ہے۔ اولاد ایک بڑا ہی عمومیت والا لفظ ہے جس میں اپنی اولاد بھی شامل ہے، جسے ہم اپنا باپ و بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں جن پہ آدمی اتکا کر سکتا ہے، بھروسہ کر سکتا ہے، بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ انہی سب اغراض و مقاصد کے پیش نظر انسان اللہ کی آیات کا عملی طور پہ بسا اوقات منکر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آگے بھی بڑھتا ہے تو قولی طور پہ بھی منکر ہو جاتا ہے۔ آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ مال اور اولاد دونوں کام نہیں آئیں گے۔ اس مفہوم کو قرآن میں دو جگہ اور بڑی وضاحت سے پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو منظر کشی ہے، کہ اس دن کیسا منظر ہوگا کہ وہاں پہ انسان جن جن لوگوں کی خاطر گناہ میں ملوث ہوتا تھا وہ لوگ خود اس سے پیچھا چھوڑا کے بھاگ جائیں گے، اور ہر انسان ایک اپنی خاص حالت میں ہوگا۔ پھر اس میں مزید وضاحت اس آیت میں یہ بھی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اس قسم کے اعمال کا مرتکب ہوگا، یہ سب لوگ جہنم والے ہو جائیں گے، اور وہاں کی جو جہنم ہوگا، یعنی جو نتیجہ برا ہوگا، اس نتیجے میں دائمی طور پہ وہ اس میں رہیں گے۔ اس سے پہلے آیات گزری ہیں جن میں خیر کرنے والوں کا ذکر ہے، اور ان کا نتیجہ بھی اس میں مذکور ہے کہ خیر کرنے والے جو ہوں گے ان کو بھی اہل جنت ہوں گے، وہ جنتیں ہمیشہ ہمیش کی ہوں گی۔ اور پھر یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کا انجام جو تکلیف دہ ہے وہ انجام بھی ہمیشہ ہمیش ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے کہ جن وجوہات سے ہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی وجہیں ہمارے لیے بے وجہ بن جائیں گی۔ یہاں پہ جو ذکر ہے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب کفر جو ہے، کیونکہ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کافر وہ نہیں ہے جس کو ہم کافر کہہ دیں، کیونکہ عام تصور یہ ہے کہ ایک گروپ مسلمانوں کا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ یہاں دیکھیں کفر یعنی جیسا ذکر پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن میں اس کو ریپیٹ کرنے میں اس لیے نہیں جھجکتا کہ ہر سیشن میں کچھ نئے لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں، تو ان تک بنیادی چیزیں پہنچتی رہیں، اس لیے ان کا ریپیٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفرہ کا جو مفہوم ہے وہ انکار کرنے کا بھی ہے، چھپانے کا، ڈھک دینے کا بھی ہے، اور پیٹھ پیچھے ڈالنے کا بھی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو ایک تو وہ گروپ ہو سکتا ہے جو ماننے سے انکار کر دے، وہ منکر ہیں، میں انکار کرتے ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو رکھتا ہے لیکن ان احکامات سے غافل ہے، ان کو سمجھتا نہیں، ان پہ عمل نہیں کرتا، تو ورچولی وہ بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے احکامات سے اور اللہ سے انکار کا یا اللہ کے کفر سے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نظام سے کفر۔ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم اس سے منکر ہوتے ہیں۔ منکر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ کے احکامات سے، اللہ کے نظام سے ہم الگ ہوتے ہیں، اس کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے،
تو ظاہر ہے جو کچھ ہمارے کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یا تو ہم اپنے دل کے حساب سے اپنی خواہشات کے حساب سے کرتے ہیں، یا سماجی تقاضوں کی وجہ سے کرتے ہیں، یا خاندانی تقاضے، یعنی اینی تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی تحریک یا حکم پہ یا موٹیویٹ ہو کے ہم وہ کام کرتے ہیں، تو نیچرلی اس کے جو نتائج آئیں گے وہ ویسے یا اتنے اچھے نہیں ہوں گے جس طرح سے کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ کسی ایک کام کو ہم اس کے ایکسپرٹ کے ذریعے دیے گئے ہدایت کے حساب سے کرتے ہیں، دوسرا ہم اٹکل پچو سے اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دونوں کے جو نتیجے ہیں ہم زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے احکامات پہ ہم نہیں چلتے اور دیگر احکامات پہ اتر دین اللہ چلتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ وہ نتائج اتنے خوشگوار نہیں آتے جتنے کے آنے چاہیے، دوسرے اس سے ہماری نفس پہ ہماری ذات پہ بھی اثر اچھا نہیں پڑتا۔ اللہ کے احکامات کے تحت جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری ذات کی بڑھوار ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، یہ چیز اس معاملے میں سامنے نہیں آتی ہمارے۔ تو اب کسی نے اگر زندگی بھر اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اس کے احکامات سے انکار کیا یا ان سے غافل رہا اور اپنے حساب سے زندگی گزاری، تو ان اعمال کا نتیجہ جو اس کے نفس پہ ہوگا، اس کی شخصیت پہ، اس کی ذات پہ ہوگا، وہ اثرات ایسے ہوں گے کہ وہ پھر تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی یہ توقع کرنا کہ میرے یہ جو حالات ہو گئے اس کو میں اگر اللہ سے معافی مانگوں گا وہ درست ہو جائے گا، یا جو میں نے مال اکٹھے کیے ہیں، یا جو میری اولاد ہے، جو میری اسٹرینگتھ ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کو مینلی لوگ اسٹرینگتھ مانتے ہیں، اسی لیے سماج میں ایک بڑا فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بیٹے نہیں پیدا ہو رہا ہے تو وہ فساد کس چیز کا ہے؟ بیٹا کیوں مانگا جاتا ہے؟ کیونکہ بیٹے کو انسان، اور یہ یعنی وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جو قرآن کے خلاف ہے، لیکن وہ شروع سے ایام جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، اور وہ جہل جو ہے آج تک ہمارے ساتھ ہے کہ بیٹا مجھے اسٹرینگتھ دے گا، مجھے قوت دے گا، میرا بازو بنے گا اور میری سپورٹ بنے گا، اور بیٹی کو ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ تو بیٹی کی خواہش اس لیے کہ آئی ول فیل اسٹرینگتھنڈ، میری قوت بڑھ جائے گی، نفری قوت بڑھ جائے گی، افراد بڑھ جائیں گے میرے ساتھ جو خالص میرے ہوں گے، کیونکہ میری اولاد ہوگی اور میرا مال ہوگا۔ یہ دو چیز ہیں جن کو ہم دنیا میں پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ مال ہے، کیونکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم کچھ بھی چاہے کر سکتے ہیں، ہم بیشتر جگہوں پہ گرفت سے نکل جاتے ہیں، گرفت میں نہیں آتے۔ یہی ہم اولاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر نفری قوت ہے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ان کی اسٹرینگتھ ہے، جس کو ہم گینگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک گروپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے زور پہ ہم بہت سے کام نکال لیتے ہیں۔ تو یہ تصور اگر ہے کہ بھائی اس سے میں وہاں پہ بھی بچ جاؤں گا، تو وہ لاجیکلی اس لیے غلط ہے کہ غلط کاموں کے جو نتیجے اکٹھے ہو جائیں گے اس کو اولاد، مال، کوئی بھی چیز درست نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ ایک صاحب نے عمر کے اپنے بڑے حصے میں پان مسالے یا گٹکے کھا کے منہ میں کینسر پیدا کر لیا، یا حلق میں، یا کسی جگہ۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ میں پھر سے اپنی صحت مند حالت میں واپس آ جاؤں، یہ درست ہو جائے۔ تو جو آپ نے برسوں پان مسالہ اور گٹکا کھا کے جس طرح سے اپنے نظام کو خراب کر لیا، تو اس کو اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب تو اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، وہ آپ کو بھگتنے ہی بھگتنے ہیں، اور تا زندگی آپ بھگتیں گے۔ تو اسی طرح اپنے اللہ کے احکامات کے سے ہٹ کے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس سے جو ہمارا نفس وجود میں آتا ہے، جو ہماری شخصیت وجود میں آتی ہے، وہ بالکل اس شکل کی نہیں ہوتی، اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوبہ ہے۔ اس کی مثال وہ آیت ہے قرآن کی کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، یہاں پہ بھی انہیں دو چیزوں کا ذکر ہے جس کا یہاں ذکر ہے، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاصل ہو، ٹوٹلی سبمیٹڈ ہارٹ، ایک ایسا قلب جو پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھکا ہوا ہے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گیا تھا وہ شخص، اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے حساب سے ہوتا تھا۔ تو ایسے شخص کا قلب جو ہے وہی وہ قلب سلیم ہوگا جو قیامت کے دن قبول کیا جائے گا۔ تو جس شخص نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا یا ان کو پیچھے ڈال دیا، اپنے حساب سے زندگی گزاری، یا اس نے منہ سے تو انکار نہیں کیا، اللہ کو بھی مانا، اس کے نظام کو بھی مانا، لیکن اس کے کام اس کے حساب سے نہیں تھے، یعنی اس کی ایمان میں، اس کے فیتھ میں اور اس کے عمل میں، ایکشن میں کوئی یعنی تضاد تھا، کوئی سملرٹی نہیں تھی،
اس کے نتیجے میں جو اعمال ہونے چاہیے تھے وہ اس کے نہیں تھے. تو یہ چیزیں جو اثرات دیں گی تو وہ قلب سلیم وجود میں اگر نہیں آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دین لے کے آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کسی اور طریقے سے آپ نے زندگی گزاری اور اس سے جو شخصیت آپ لے کے آ گئے، جو پروڈکٹ بنا کے لے کے آ گئے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جنت میں کس طرح کی کس شخصیت کے لوگوں کو جانا ہے. آپ جب ویسی شخصیت بنا کے لے کے ہی نہیں آئے تو اس وقت جیسے ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کا مال و دولت یہ سونا دے کے بھی اگر بخشنا چاہیں کہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے تو نہیں بچا سکیں، کیونکہ دی ڈائی ہیز بین کاسٹ، پروڈکٹ بن چکا. اس ٹیڑھی نیو پہ، ٹیڑھی بنیاد پہ ٹیڑھی عمارت کھڑی ہو چکی. اب اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. اب تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتائج ہیں، وہ بھگتنے پڑیں گے. تو اس میں نہ مال اور اولاد کام آتا ہے نہ کوئی اور کام آئے گا. دوسرا نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے، اس کے یہاں انصاف ہے. تو اس کے انصاف کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جیسے اعمال آپ نے کیے ہیں اس کے نتائج آپ بھگتیں گے. آپ اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے. کوئی سفارش کر کے زور زبردستی اور رشوت تو وہاں چلتی نہیں. کوئی سفارش کر کے گڑ گڑا کے رو کے بھی اللہ کو نعوذ باللہ مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ انصاف نہ کرے. تو اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے جیسے اعمال کیے ہیں ویسا ہی وہ نتیجہ بھگتے گا. تو یہاں اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس آیت کو ایک دم سرسری طور سے پڑھ کے اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ تو کافروں کا ذکر ہے، میں تو کافر نہیں ہوں. اب ذرا رک کے سوچئے کہ کافر آپ کیوں نہیں ہیں، یا میں کیوں کافر نہیں ہوں. کیونکہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، میرا نام محمد اسلم پرویز رکھا گیا ہے، میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، میں روزی بھی رکھتا ہوں. لیکن جو کتاب ہدایت ہے جس پہ عملاً یعنی جس پہ عمل کرنا وہ مجھ پہ فرض ہے، مجھ پہ لازم ہے، اور اسی کے نتیجے میں مسلم بنتا ہوں، اس کے تئیں میرا رویہ کیا ہے. بچپن میں نازرہ قرآن پڑھا تھا میں پڑھ لیتا ہوں، صحیح ادائیگی ہے میری، لیکن مجھے یہ نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا اور عمل نہیں کرتا. گویا میرا عمل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں. جب میرا عمل اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں ہے تو میں مسلم کہاں سے ہو گیا؟ مسلم وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو سبمٹ کر دے، اپنی پوری ہستی کو سپرد کر دے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ کی جو بات ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ قلب سلیم وجود میں آئے گا جو اللہ کا ایکسیپٹیبل ہے. اور یہی دین اسلام ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیم حلیم کا طریقہ ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے احکامات کے علاوہ نہ اپنے نفس کی، نہ اپنے خواہشات کی، نہ اپنے ماں باپ کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ سماج کی، کسی چیز کی اتباع نہیں کری، کسی کے حکم کو نہیں مانا ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہی دین حنیف ہے، یہی ابراہیم حنیف کا راستہ تھا، یہی تمام نبیوں کا راستہ رہا ہے، اور یہ سبھی صالحین کا اور متقین کا، مسلمین کا راستہ ہے. تو جب اس سے ہم ہٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے we have spoiled ourselves، ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اور ایسے میں اس کی سزا صرف یہ ہوگی، جو انصاف کا تقاضا ہوگا، کہ ہم لوگ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کوئی گل خاصی نہیں ہے. جو اس کا آخری حصہ ہے کہ وہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ تو جہنم میں رہنے والے ہیں. تو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جہنم ہماری حرکتوں کی، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگی. اٹ از آور اون ڈوئنگ. کوئی سزا ہمیں نہیں دے گا، ہم اس سزا کے مستحق اپنے آپ کو بناتے ہیں. وی ہیو انوائٹیڈ اٹ. ہم نے پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، مستی سے گزاری ہے، منمانی سے گزاری ہے. تو اب اس کے نتائج تو وہی ہوں گے نا جو اللہ کے قوانین کے حساب سے ہوتے ہیں. ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو چینج نہیں کر سکتے، بھلے کتنی اولاد لے آئیں، کتنے مال لے آئیں، کتنے سفارشی کھڑے کر لیں. جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے اس کا بے انصافی نہیں ہوگی. اس کا رحم ہے، اس کا رحم مبنی بر انصاف ہے، قانون کی بنیادوں پر رحم کام کرتا ہے. آپ ایسے کام کریں گے کہ جس میں آپ پہ زد آنی ہوگی تو پھر اس کا رحم وہاں پہ ناانصافی کر کے آپ کو نہیں بچا سکتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے تصورات، غلط تصورات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کہ وہ سب رحیم ہے، نکتہ نواز ہے، اور کسی ایک چیز پہ نواز دیتا ہے. یعنی وہی تصور ہے جو ایک بادشاہ کا ہوتا ہے، مطلق العنان بادشاہ،
کہ جو خوش ہو گیا تو اس نے جاگیریں دے دی، ناراض ہوا تو پورے خاندانوں کو ختم کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، نظام ہے، انصاف ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارا اپنا بالکل رویہ بدل جائے گا، ایسے ہی امید ہم کر سکتے ہیں۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک شدید ٹھنڈ والی ہوا کی سی ہے جس کا شکار ایسے لوگوں کی کھیتی ہو جائے جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اسے برباد کر دے، لیکن اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ تسلسل میں آیت ہے، ان لوگوں کا ہی ذکر چل رہا ہے جو لوگ ظلم کرتے آئے ہیں اپنے اوپر، اور پھر ان کا جو انجام ہوگا کہ وہ خالدون فیہا ہوگے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے ان کا انجام جیسا ہوگا اس انجام میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں انہی لوگوں کے تعلق سے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے۔ انسان کئی مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی آیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے پیرالل کچھ نیکیاں ہم قائم کر لیتے ہیں، ان نیکیوں پہ ہم چلتے ہیں، اور وہی نیکیاں ہماری بخشش کا اور ہمیشہ کی سکون کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اعمال جیسے غلط ہوتے ہیں اس کے انجام بھی اس کا ویسا ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نیکیوں کی خاطر وہ اپنے قائم کردہ نظام کے تحت کچھ خرچ کرتے ہیں تو ان کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اختتام پہ ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں یہ خرچ کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، پیرالل کچھ نظام نیکیوں کا قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں غارت کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے قائم کردہ نظام کے خلاف عمل کیا ہے، اور جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو نظام ہے خالق کا نظام ہے، اس کے نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ بات اس آیت ایک اور قرآن کی آیت ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اختیار دیا ہے، صحیح اور غلط کے بیچ میں راستہ وہ چن سکتا ہے، لہٰذا یہ جو کچھ بھی اس کا انجام غلط ہو رہا ہے، چونکہ اس نے غلط طریقہ اختیار کیا تھا اس لیے انجام غلط ہو رہا ہے، لہٰذا اس غلط انجام کی ذمہ داری خالق پہ نہیں ہے بلکہ صرف اس انسان کی ہے جس نے اس غلط راستے کو اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہم سب لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم پیرالل نیکیوں کا کوئی نظام قائم کر لیں اور پھر اس میں امید لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن نتیجہ بہرحال غلط ہوگا۔ دیکھیے، یہ جن لوگوں کے مال خرچ کرنے کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نام و نمود کے لیے اور آسائش کے لیے یا دکھاوے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اس میں یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے مجھے کچھ میں نیکی کما لوں گا، لیکن یہاں ایک بات یہ خیال رکھنی چاہیے کہ مال خرچ کرنے کے لیے جو ایک حکم قرآن میں بہت واضح ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور اللہ کا جو نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو مال آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں، جن کا اظہار اس کے ناموں میں ہوتا ہے، اس کے لیے جب آپ مال خرچ کرتے ہیں جو یقیناً دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو وہ اثر دوسرا ہوتا ہے۔ یہاں ما ينفقون فی ھذا الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی پہ فوکسڈ ہے، اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دکھاوے کے لیے، پبلسٹی کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی زندگی کو عیش سے بنانے کے لیے، سکون سے زندگی گزارنے کے لیے، آسائشیں کمانے کے لیے، لانے کے لیے، اس کے لیے مال خرچ ہوتا ہے۔ یعنی یہ انویسٹمنٹ، یہ جو ایکسپینڈیچر ہے، انفاق جو ہے، یہ سیلف سینٹرڈ ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو پوری احکامات ہیں قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے،
دوسروں کے لیے سوچنے کے لیے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کے لیے، دوسروں کے لیے اچھا بولنے کے لیے، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، ہاتھ پیروں سے، مال سے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے، جس کے لیے ایک بڑی جامع ٹرم قرآن نے احسان کے استعمال کی ہے کہ وَأَحْسِنُوا، حکم دیا ہے کہ احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس، ہاتھ پیروں سے، مال سے، زبان سے، ہر طرح سے، یعنی جو جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، فیکلٹیز ہیں، رزق ہے، اس رزق کو اچھے ڈھنگ سے دوسروں کے لیے خرچ کرو۔ تو جو اپنے اوپر فوکس رکھتے ہیں، یا تو اپنے آرام آسائش کے لیے یا اپنے نام و نمود کے لیے دنیا میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہاں ایسے دی گئی ہے کہ جیسے کسی کے کھیت کے اوپر ایک دم ٹھنڈی ایسی ہوا چلے جو اسے ختم کر دے۔ تو یہاں پہ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ انہی کی اپنی کرنی ہوتی ہے جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، جس سے میں نے ابھی پچھلی آیت کے تعلق سے ذکر کیا کہ اپنے اوپر ظلم یہ ہوا کیونکہ ہم نے جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنے حساب سے، یعنی ہم نے مال خرچ کیا، ہم یہ سمجھے کہ قرآن مال خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، جمع کرنے سے منع کرتا ہے، تو ہم نے خرچ کیا، لیکن خرچ کہاں کیا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کیا۔ تو اس کے جو اثرات ہوں گے اس کو ہم ہی بھگتیں گے، اور چونکہ ہم نے غلط طریقے سے کام کیا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار ہم ہیں۔ ظلم ہم نے اپنے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے۔ تو میں نے اگر غلط چیزیں کی ہیں اور اپنی زندگی میں جو مدت مجھے ملی ہے اس دنیا میں جینے کی، اس میں اس چیز کا احساس کر کے اس سے میں تائب نہیں ہوا، میں نے توبہ نہیں کری اور اس کی اصلاح نہیں کری، تو میرا حال وہی ہوگا کہ جو ایسے عمل کرنے والے کا ہوتا ہے، جس کو احساس ہو جائے۔ اور کیونکہ بات صرف توبہ کی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی، جس آدمی کو میں نے ڈیمیج کیا اس کے جا کے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے بڑی غلطی کر دی، یقیناً ٹھیک ہے، آپ ضرور مانگیں، لیکن اصلاح، تابو وصلحو کی بات ہے قرآن میں کہ اصلاح کرنی ہے آپ کو، جو بھی نقصان آپ نے پہنچایا ہے اس کی بھرپائی کرنی ہے، آپ کمپنسیٹ کرنا ہے، اور دوبارہ ایسا کبھی کام نہیں کرنا۔ تو جو اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں اللہ کے احکامات سے باہر، ناواقفیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، یا اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی زندگی کے سارے کام ان کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اسے کنٹرول کرے اللہ کے احکامات کے تحت وہ نہیں ہوتے، تو اس کے نتائج دنیا میں بھی خراب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خرابی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے نفس کو اس شکل میں لے کے ہی نہیں حاضر ہوں گے اللہ کے یہاں جو مطلوبہ ہے، which is desirable، جس کے تحت ایک طرح سے سمجھیے ان کو پرمٹ یا پاس ملے گا آگے کی زندگی کو اچھا گزارنے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کو اچھی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی یہاں پہ بھی خوشگوار ہے، یہاں بھی ان کو اچھے نتائج ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اچھے نتائج ملیں گے، کیونکہ ان اچھے اعمال کی وجہ سے ان کے نفس کی گروتھ، ان کی شخصیت کی گروتھ، ان کی ذات کی گروتھ ایسی ہوگی کہ وہ شکل میں آ جائیں گے اللہ کے پاس جانے تک، وہاں حاضر ہونے تک، جو کہ مطلوبہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتا ہے اس کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، ٹوٹلی سبمیٹڈ ہارٹ، ایک ایسا قلب جو اللہ کے ہر احکام کے تحت جھک چکا ہو، یعنی اس پہ عمل کرتا ہو اور دل سے کرتا ہو، کیونکہ دیکھیے اللہ کی ہر عبادت میں دل کی خوشگواری بہت ضروری ہے، کہ دل کی خوشی کے ساتھ ایک کام کیا جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کا بندہ ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر بوجھ اور تنگی کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو یہ عبادت قبول نہیں ہوتی، کہ اس کا وہ اثر آپ کے نفس پہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے ہم اس طرح سمجھیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو نیوٹریشنسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو تغذیے سے متعلق ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور جن کی یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا ہمیشہ خوشگوار ماحول میں کھائیے، اچھا ہے آس پاس کے سراؤنڈنگ اچھے ہوں، کچھ خوشبو ہو، کچھ پھول لگے ہوئے ہوں، روشنی اچھی ہے اور آپ خوشگوار موڈ میں ہو، خوشی سے کھانا کھائیے۔ کیوں کہی جاتی ہے یہ بات؟ خوشی سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے نظام اچھے چلتے ہیں، جو انزائمز، جو کیمیکلز کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اور پھر کھانے کو جذب کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، وہ صحیح مقدار میں اور صحیح وقت پہ خارج ہوتے ہیں۔
اسٹریس میں، ٹینشن میں، غصے میں، الجھن میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ پورا نظام درم برہم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا تمام نظام جو ہے وہ دماغ کے اثر سے چلتے ہیں، یعنی سوچ کے حساب سے چلتے ہیں، جذبات کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو جب جیون اس چھوٹے سے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے آپ جب ہی اچھے چلا سکتے ہیں جب آپ خوشی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ وہ کام کریں۔ تو اللہ کی بندگی اگر آپ خوشی اور اطمینان قلب کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ کہاں قبول ہوگی؟ جب آپ کا جسم ایک چیز کو نہیں قبول کرتا تو رب عظیم کیسے قبول کر لے گا؟ اور یہ قرآن کہتا ہے، حرجہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ذرا سی بھی سینے میں گھٹن ہے، تنگی ہے، تو اللہ کے قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم سمجھنے کی ہیں کہ میں کسی اللہ کے حکم کو بوجھ سمجھ کے نہ کروں، میں خوش دلی سے کروں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور سمجھ لوں کہ اس کام کے فوری نتائج بھی اور لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی اچھے ہوں گے، اس کا بینیفٹ مجھے فوری بھی ہوگا، وقتی بھی ہوگا، عارضی بھی ہوگا، اور لمبے وقت تک بھی ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی، اگلی زندگی میں بھی ہوگا، اس پہلی زندگی میں بھی ہوگا، آخری زندگی میں بھی ہوگا۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو نتائج اچھے اور صحیح معلوم نکلتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہی کام ہے، اگر ہم اس کو اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں تو 2 in 1 بینیفٹ ہے کہ یہاں بھی اچھا ہے اور اگلی زندگی میں بھی اچھا ہے۔ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اگر ہم کسی چیز کو کرتے ہیں، اپنے حساب کتاب سے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں وقتی فائدے ہمیں ہو جائیں، لیکن لانگ رن میں ہمارے فائدے نہیں ہوں گے۔ نہیں، وہ چیزیں نہ ہمارے نفس کو وہ شکل دیں گی، ہماری ذات اور شخصیت کو وہ شکل نہیں دیں گی، ہمارا قلب سلیم نہیں بنے گا، اور آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ جبکہ یہ زندگی محدود ٹائم کی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے زمین پہ بھیجا گیا یہاں پہ، اور وہ زندگی ابدی ہے، بہت لمبی ہے۔ تو یہ کھلا نقصان ہے جس کو کوئی بھی سمجھدار آدمی لینا پسند نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔